خواتین حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کے مطالعے کا سیگمنٹ۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت 138 اور 139 جس میں ذکر ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کا اصل موضوع تھا۔ غامدی صاحب، جتنی بات آپ نے کی اس کے بعد آگے کے جو جملے ہیں اس میں ایک بات یہ تھی کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت آئی ہے، اللہ کی ہدایت میں جب تفریق کرتے ہو تو اللہ کے بارے میں جھگڑا پیدا کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، مسیح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں میں تفریق کی جائے گی تو یہ گویا اللہ کے بارے میں جھگڑنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تو ہم سب کا پروردگار ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بڑی غیر معمولی دعوت ہے، یعنی یہ گویا ان گروہوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا ہے کہ جھگڑے، تفریق، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کی تکفیر اور تفسیق کیا کر رہے ہیں، اور یہ اپنی سمجھی ہوئی باتوں پر اصرار یا اپنی اس کی سمجھی ظاہری باتوں پر اصرار، ان کی چیزوں پر ظاہری اصرار۔ بعض چیزوں کو بڑی اہمیت دے دینا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہدایت خدا کی طرف سے آتی ہے، وہ ہدایت انسانیت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آتی ہے۔ تو یہ تفریق، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی تمہیں تو چاہیے کہ تم ہدایت کے سچے طالب بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی بندگی کی جو دعوت تمام انبیاء علیہ السلام نے دی ہے اس کو قبول کرو۔ تو یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ہم تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اسی کے ہو گئے ہیں۔ یعنی ہم نے کیا کیا ہے؟ کسی بت کو شریک کر لیا ہے، کسی شخصیت کو شریک کر لیا ہے، کسی دیوی دیوتا کو شریک کر لیا ہے۔ خالص اللہ کی عبادت کی دعوت خدا کا پیغمبر دے رہا ہے۔ تو اللہ کا سچا رنگ کیا ہے؟ خدا کی سچی بندگی کرنا، اور جو ہدایت خدا کی طرف سے آئے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جانا۔ جب آدمی اس مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ مذہبی جو حد بندیاں ہیں ان سے بہت بالا تر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر یہودی، نصرانی، مسلمان، صابئی، جیسے کہ قرآن نے آگے آیت 62 میں بیان کیا ہے، یہ اصل نہیں رہتے، اصل خدا ہو جاتا ہے۔ خدا سے سچی محبت، خدا کی سچی معرفت، خدا کے سارے پیغمبروں کی عزت، خدا کے سارے پیغمبروں سے ہدایت حاصل کرنے کی جستجو، پھر اصل میں بحث صرف یہ رہ جاتی ہے کہ خدا کی ہدایت خالص مجھے ملنی چاہیے۔ اس میں آپ یہ تفریق کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پر کوئی تحریف تو نہیں ہو گئی، کوئی معاملے میں بگاڑ تو نہیں پیدا ہو گیا، ہمیں کس کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر علم کی دنیا کی چیزیں بن جاتی ہیں، ان میں کوئی تفریق تعصب نہیں رہتا۔ اور اس میں بھی یہ ہوگا کہ پھر اپنے دور کے علماء میں بھی یہ اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے کہ وہاں کسی کے ساتھ نہ غیر جذباتی، نہ وہ بہت جذباتی تعلق ہو، کوئی تعصب کی فضا ہو کہ آپ کہیں جی سب جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو بات بتاتے ہیں بس یہی فائنل ہے۔ میں نے تو اسی سے بات شروع کی تھی کہ دیکھیے اب تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا، کسی پیغمبر کو نہیں آنا۔ اب ہمارے ہاں امت میں اہل علم پیدا ہوئے ہیں، بڑے جلیل القدر اہل علم ہیں، اور ہم اپنی امت میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر دور میں بڑے جلیل القدر علماء پیدا ہوتے رہے ہیں۔ علماء ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر انسان کی صحت کا معاملہ ہے، کسی اعلیٰ درجے کے اچھے ڈاکٹر کا پیدا ہونا جس کے ہاتھ میں شفا ہو اور جس کی طرف آپ رجوع کریں تو وہ اعلیٰ اخلاقیات پر قائم رہ کر آپ کا علاج معالجہ کر سکے، اس طرح کا ڈاکٹر خدا کی نعمت ہوگا نا۔ تو اسی طریقے سے مذہب کے معاملات میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر انسان کسی خاص شعبے کے لیے اختصاص نہیں پیدا کر سکتا، وہ اپنے ہی شعبے میں اختصاص پیدا کرے گا۔ کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، کوئی آدمی سائنسدان ہے، کوئی آدمی انجینئر ہے، کوئی آدمی طبی خدمات انجام دے رہا ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو، جیسے کہ قرآن نے کہا ہے، اس بات کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ وہ دین کے علوم کی تحصیل کریں گے۔ تو دین کے علوم کی تحصیل کے بعد اگر اللہ نے کسی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کر سکے، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ دین میں ایک تفقہ اور بصیرت اس کو حاصل ہو گئی ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ابو حنیفہ بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالک بھی ہیں، احمد بن حنبل بھی ہیں، ابن تیمیہ بھی ہیں، جعفر صادق بھی ہیں، شاہ ولی اللہ بھی ہیں، ہمارے پاس شاطبی بھی ہیں، ابن حزم بھی ہیں۔ یعنی ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے غیر معمولی لوگ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان میں تفریق کر کے ایک کو اس خانے میں اور دوسرے کو اس خانے میں کیوں بند کریں؟ ان سب کے ذریعے سے خدا کے دین کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ یعنی جب کبھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کو سمجھنے میں، تو سب سے رجوع کیوں نہ کریں؟ اور جس کی بات کبھی نظر آئے اس کو کیوں قبول نہ کریں؟ یعنی اس طرح کسی تعصب میں کیوں مبتلا ہوں؟ تو جس طرح اس وقت قرآن نے یہ دعوت دی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یعنی خدا کے پیغمبروں میں تفریق کر کے اپنے لیے الگ الگ شناختیں قائم کر کے اور اپنی فرقہ بندیوں میں بند ہو گئے ہو۔ اسی طرح ہم آج امت مسلمہ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے اٹھے اور اپنے اندر حق کی سچی طلب پیدا کرے، ان تعصبات سے بالا تر ہو جائے، سارے اہل علم کو اپنے اہل علم سمجھے، سب ائمہ کو اپنے ائمہ سمجھے، سب کے ساتھ یکساں محبت کرے، سب سے یکساں استفادے کے لیے تیار ہو، اور جو دور حاضر میں اہل علم ہے ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرے۔ سارا حق کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کے پیغمبر کے پاس ہوتا ہے۔ ہم تو عاجز بندے ہیں سب کے سب، اپنے حد تک کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بات کو معلوم کریں اور اس صحیح بات کو معلوم کر کے دیانتداری سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بات
بات ہو سکتا ہے سمجھنے میں مجھے غلطی لگ گئی ہو، کوئی دوسرا آپ کی رہنمائی کر دے. یعنی جب تک کہ وہ اصل سورسز سے اس کو ریلیٹ کر کے کوئی بات دلائل سے بیان کرتا ہے وہ بات معتبر ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مجموعے موجود ہیں. یعنی جب بھی کوئی بات کرے گا تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ آپ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں. اس میں لوگوں کو یہ منوانے کی کوشش کرنا کہ تم اپنا دماغ بند کر دو اور تم کسی چیز پر سوچو نہیں، اور جو کچھ ہمارے اکابر نے کہہ دیا اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات کرنا جائز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کے اندر تعصبات پیدا کرتی اور پھر لوگوں کو آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ وہ علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرنے کے بجائے تعصبات کی بنیاد پر فیصلے کریں. اسی سے آگے بڑھ کر پھر فرقہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ فرقہ بندیاں پھر لوگوں کو داروغہ بنا دیتی ہیں اور پھر قتل و غارت کی نوبت پہنچ جاتی ہے. اچھا عالم صاحب، یہ جو رنگ کی بات آئی ہے، کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ اس کو ریفر کیا ہے خدا تعالیٰ نے اس موقع پہ اس آیت میں کہ جو وہاں ان کے یہاں رسم تھی بپتسمہ کی یا استباق کی، جو بیپٹائز کرتے تھے کرسچنز بھی اور جوز بھی، یہ اس کو ریفر کیا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کسی خاص گروہ کی بعض شناختیں قائم ہو جائیں. جیسے میں نے کہا کہ مسجد پر یہ آیات لکھنی ہے، خاص طرح کا لباس پہننا. آپ نے دیکھا کہ بعض جماعتیں تنظیمیں وجود میں آتی ہیں تو وہ اپنی خاص شناخت قائم کرتی ہیں، اس نوعیت کا لباس پہننا ہے، اس طرح کی پگڑی باندھنی ہے، اس رنگ کا چوغا پہننا ہے، یہ چیزیں رہتی ہیں ہمیشہ. تو ان مسیحیوں کے ہاں بھی یہ کہ استباق کی ایک رسم ان کے ہاں ہوتی ہے جس میں پانی میں ہاتھ ڈال کے بپتسمہ دینا اس کو کہتے ہیں. تو قرآن نے اس کی طرف بھی گویا ایک تعریض کر دی ہے کہ پانی سے رنگ نہیں چڑھتا. اچھا، رنگ تو اصل میں اللہ کی ہدایت کو بغیر کسی تفریق کے ماننے سے چڑھتا ہے. تو ایک خاص طرح کی تلمیح ہے، گویا اس رسم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی جگہ ہوگی، اہمیت بھی ہوگی اس کی. ظاہر ہے کہ رسوم کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے، لیکن قرآن کا اصرار ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ رسوم اصل بن جائیں تو دین میں تفریق کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور رسوم اصل نہ ہوں بلکہ ان کی حقیقت پر نظر رہے تو وہی رسوم آپ کو حقائق کی طرف توجہ دلانے کا ذریعہ بنتی ہیں. ٹھیک. اچھا عام صاحب، یہ جو بات اس کے بعد آئی ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور اس میں جیسے ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اب جیسے بحث کا موقع اب نہیں ہے، اب ہمارے لیے ہمارا رستہ ہے، تمہارے لیے تمہارا رستہ ہے. یہ وہی بات ہے غالباً جو سورہ کافرون میں بھی. سورہ چونکہ اتمام حجت کی سورہ ہے، یہ بقرہ بھی یہ سب بھی، تو اس میں جگہ جگہ اس طرح کا اسلوب آ جاتا ہے کہ ہم نے بات واضح کر دی ہے. اب اس کے بعد یہ تو نہیں ہونا کہ تمہارے اعمال کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے، ہمارے اعمال کے لیے تمہیں جواب دہ ہونا ہے. یہ بھی اصل میں مذہبی گروہوں کو ایک خاص چیز طرف توجہ دلائی ہے. یہ جو داروغہ بننا ہے نا، یعنی مثال کے طور پر مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کا نقطہ نظر غلط ہے، آپ ایک گمراہی میں مبتلا ہیں، میرا کام کیا ہے؟ میں آپ کو توجہ دلا دوں، میں آپ کے نقطہ نظر کی غلطی واضح کر دوں، میں اس پر تنقید کر دوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. مجھے آپ کی قبر میں نہیں جانا اور آپ کو میری قبر میں نہیں جانا، ہم سب کو خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے. یہ توجہ دلائی ہے اس بات پر کہ پھر ٹھیک ہے ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی اللہ کے پاس جا کے نکل آئے گا، آپ بھی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی نکل آئے گا. اس کو مسئلہ کیوں بناتے ہو؟ لیکن اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا ہے کہ ہم خالص اللہ کے ہیں. یہ بیان کیا نا آگے، آخری جملہ وہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. تو یہ پھر توجہ دلا دی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے آخری درجے میں وابستہ کر، یعنی ہماری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ نہ ہماری ذات کا، نہ ہمارے تعصبات کا، نہ ہمارے اکابر کا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بات کہاں ہے، بس ہم اس کے. شکریہ غام صاحب. خواتین و حضرات، یہ قرآن کا سیگمنٹ یہاں پورا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم حدیث شریف آج دیکھیں گے. غام صاحب ہمیں کون سی پڑھائیں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا.